الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے پیارے بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، پچھلے جمعے میں آپ حضرات کے سامنے تجارت کے کچھ اصول بتائے گئے تھے کہ ہمیں کاروبار کس انداز سے کرنا چاہیے، کس نہج پر کرنا چاہیے، اور کیا کیا باتیں ہیں جو ہمارے کاروبار میں ہونی چاہیے. آپ کو ایک بات یہ بتائی گئی تھی کہ ہماری تجارت میں، ہمارے کاروبار میں سچائی ہونی چاہیے، امانت داری ہونی چاہیے، دھوکہ دہی نہیں ہونا چاہیے، مکر و فریب نہیں ہونا چاہیے. اور ایک دوسری چیز آپ حضرات کو بتائی تھی کہ اگر کوئی دو آدمی خرید و فروخت کر رہے ہیں، بھاؤ کر رہے ہیں کسی چیز پر، تو کوئی تیسرا آدمی جو اس چیز کو خریدنا نہ چاہتا ہو وہ اس میں ٹانگ نہ اڑائے، یعنی بھاؤ پر بھاؤ نہ لگائے. آج آپ حضرات کے سامنے رزق حلال پر کچھ چیزیں سامنے آئیں گی اور کچھ اس میں تجارت کے تعلق سے بھی ہوں گی، جو ہمارے کاروبار میں کچھ کمیاں ہیں جو ہم کرتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے. چونکہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے روزی حاصل کرنا ضروری ہے، اور روزی حاصل کرنا یہ ہمیں شریعت کے طور پر کرنا پڑے گا. حلال روزی تلاش کرنی پڑے گی، حرام روزی سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، اپنے بچوں کو بچانا پڑے گا. اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ کھاؤ وہ چیزیں جو ہم نے تم کو عطا کی ہے، یعنی وہ حلال چیزیں اپناؤ جو ہم نے تم کو عطا کی. ایک جگہ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، عام لوگوں کو متنبع کرتے ہوئے، عام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے، کہ اے لوگوں، پاک چیزیں اور حلال چیز کھاؤ، حلالا طیبا، کہ حلال چیزیں کھاؤ، پاک چیزیں کھاؤ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کے پیچھے پیچھے نہ چلو، یعنی حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو رزق حلال کو تلاش کرنا یہ دین کا، شریعت کا مطلوبہ عمل ہے کہ انسان رزق حلال تلاش کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ نیک سچے تاجر، امانت دار تاجر صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے. قیامت کے دن ان کا جو مقام ہوگا وہ شہداء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے، سچوں کے ساتھ ہوگا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. یعنی مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ بولنا یہ ہلاک کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. تو سچائی کو اپنانا چاہیے، جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. کسی نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ سب سے پاکیزہ کمائی کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے معلوم کیا کہ سب سے پاکیزہ کمائی کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے ہاتھ سے کماتا ہو، یعنی اپنی خود کی محنت کرتا ہو، خود کا کاریگر ہو، اس کا پسینہ نکلتا ہو. اس حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں
کہ انسان سست ہو کر بیکار ہو کر گھر پہ نہ بیٹھا رہے اور وہ لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ کو نہ پھیلائے، مانگنے نہ لگ جائے، بلکہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے اپنے روزی تلاش کرے، یہ سب سے پاکیزہ کمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تاجر امانت داری سے تجارت کرتا ہو، اپنے کاروبار کو سچائی سے اپناتا ہو، تو وہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے کاروبار کو سچائی سے کرنا چاہیے، اس میں سچائی ہونی چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے، مکر و فریب سے بچنا چاہیے، سچائی کو اپنانا چاہیے، حلال روزی کو تلاش کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی تجارت کو حلال کرنا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ جب وہ مال خریدے، کسی سے سامان خریدے، تو اس سامان کی برائی نہ کرے، اور اگر کوئی شخص اپنے مال کو بیچنا چاہ رہا ہے تو اپنے سامان کی زیادہ تعریف نہ کرے، اور اپنے سامان کو بیچنے میں گڑبڑ نہ کرے۔ اگر کوئی شخص اپنی تجارت کو حلال کرنا چاہتا ہو تو وہ یہ 4 چیزیں کرے کہ اپنے مال جب اس کو خریدنا ہے کسی سے تو اس کی برائی بیان نہ کرے، اگر برائی بیان کرے گا تو وہ اس کو کم قیمت پر بیچنے پر دوسرا مجبور ہو جائے گا، تو اس لیے دوسرے کا سامان کی برائی نہ کرے خریدنے کے لیے، اور اپنے سامان کو بیچنے کے لیے اس کی زیادہ تعریف نہ کرے، زیادہ پیسے وصول کرنے کے لیے، اور اپنے سامان کو بیچنے میں گڑبڑ نہ کرے، اور اچھے اخلاق کو اپنائے، اس طریقے سے اس کی روزی حلال ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، کہ ناپ تول میں کمی نہ کی جائے۔ دکانداروں کو، تاجروں کو اس بات میں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ پورا ناپ تول کر اس کو دیں، اور وصول بھی ناپ تول کر کرے، اور اس میں کمی زیادتی نہ کرے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہو کہ میں نمازی ہوں، حاجی ہوں، میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں، اور میرا دین مکمل ہے، میرا نماز روزہ مجھے جہنم سے آزاد کرا دے گا، مجھ کو جنت میں داخل کرا دے گا، اور وہ اس بنا پر اپنے معاملات میں گڑبڑ کرتا ہو، اپنے معاملات کو سچائی سے نہ کرتا ہو، تو وہ دھوکے میں، اس لیے کہ کوئی کتنا بھی بڑا نمازی ہو، کتنی بھی تسبیحات پڑھتا ہو، حج پر حج کرتا ہو، اگر اس کے معاملات میں خیانت ہے، امانت میں سچائی نہیں ہے، ظلم کرتا ہے، دوسروں کے مال کو ہڑپتا ہے، تو یہ اس کا نماز روزہ، اس کا حج کرنا، اس کی تسبیحات اس کو جنت میں لے کر نہیں جا سکتی۔ اس لیے اس کو نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ رزق حلال تلاش کرنا ہے، امانت کی حفاظت کرنی ہے، سچائی کو اپنانا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، لوگوں کے دلوں کو نہیں دکھانا ہے۔ اگر ہم نماز کے ساتھ ساتھ معاملات کی سچائی کو بھی اپنائیں گے، اپنے اخلاق کو درست کریں گے، تو یہ ہماری روزی میں برکت کا سبب بنے گی، اور ہمارے نماز میں، ہماری تسبیحات میں نور لے کر کے آئے گی۔ تو نماز کی پابندی کرنا، روزوں کو پابندی سے رکھنا، تسبیحات پڑھنا، حج پر حج کرنا، جب تک ہمارے معاملات صحیح نہیں ہوں گے یہ ہمیں کام نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے ہمیں نماز کی بھی پابندی کرنی ہے، اور معاملات کی سچائی کو بھی اپنانا ہے، لوگوں کو دھوکے سے اور فریب سے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔